کوئی لب خاموش نہ رہے، سب پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ دوران خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین مجھے ان آیات و بینات کی روشنی میں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پروردگار عالم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر اپنی کروڑا کروڑ رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سب کو قیامت کے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہتے ہیں آمین۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں 18 ذی الحج کو مدینہ منورہ میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ 40 دن حضرت عثمان غنی کا پانی بند رہا۔ آپ کو اس وقت قتل کیا گیا جس وقت آپ امیر المؤمنین تھے، یعنی حاکم وقت کو اس کی حکمرانی کے دور میں دارالحکومت میں قتل کر دیا گیا۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ 40 دن تک حضرت عثمان غنی کا پانی بند رکھا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ انفرادی خصوصیت ہے کہ آپ بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ حوصلے والے اور بہت زیادہ ہمت والے انسان تھے۔ حاکم وقت تھے اور حکومت کی تمام تر طاقتیں آپ کے پاس تھیں، لیکن جن چند لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ نے ان پر تلوار نہیں اٹھائی، اپنا دفاع نہیں کیا، آپ نے لڑے نہیں ان سے، حالانکہ حکومتی طاقت آپ کے پاس تھی، آپ کے غلام بھی بہت تھے۔ صبرہ علی نفسہ حتی قتل، وہ صبر اتنے کمال کا تھا، اتنے کمال کا صبر حضرت عثمان غنی کے پاس تھا کہ آپ نے اپنے قتل کو تو پسند کیا مگر اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کو پسند نہیں فرمایا کہ مدینے میں خون ریزی نہ ہو جائے، تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ عثمان رسول اللہ کے بعد وہ پہلا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے مدینے کی سرزمین پر مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ ایک اور بھی آپ کی انفرادی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو ایک کتابی صورت میں جمع فرمایا۔ سبحان اللہ، آہستہ بولتے ہیں۔ قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں آپ نے، آہستہ بولتے ہیں، جمع فرمایا۔ آپ کا جمع ہوا، جمع کیا گیا قرآن صحابہ کرام نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، بزرگان دین نے پڑھا۔ یہ جو قرآن یہاں پر رکھا ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، اسے کتابی صورت میں حضرت عثمان غنی نے جمع کیا ہے اور آپ اسے آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔
عثمان غنی سے بغض رکھنے والے اس قرآن کو آج تک نہیں پڑھتے، اس قرآن کو نہ وہ اس قرآن کو مکمل سمجھتے، اس لیے کہ اسے کتابی صورت میں حضرت عثمان غنی نے جمع کیا۔ جو عثمان غنی کو مان رہے ہیں وہ اس قرآن کو بھی آہستہ بول رہے ہیں آپ، جو عثمان غنی کو مان رہے ہیں وہ اس قرآن کو بھی مان رہے ہیں، اس قرآن کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ جو عثمان غنی کی عظمت کو مانتا ہے وہ قرآن کی عظمت کو مانتا ہے، جو قرآن کی عظمت کو مانتا ہے وہ شان عثمان کو مانتا ہے، جو عظمت عثمان کا منکر ہے وہ شان قرآن کا منکر ہے۔ وہ کس کا منکر ہے؟ جو حضرت عثمان غنی کی عظمت کا منکر ہے وہ قرآن کی شان کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ حضرت عثمان غنی کی عظمت کا منکر ہے۔ ایک اور آپ کی جو انفرادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، کتنی؟ آہستہ بولتے ہیں آپ، 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ آہستہ بولتے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ رسول پاک نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کس سے کیا؟ حضرت عثمان غنی سے۔ جن کو اللہ بیٹیاں دیتا ہے تو وہ فکر مند رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں؟ کوئی اچھا لڑکا مل جائے، با کردار ہو، با حیا ہو، با وفا ہو، سیرت بھی اچھی ہو، صورت بھی اچھی ہو، کردار بھی اچھا ہو، نظریات بھی اچھے ہوں، عقیدہ بھی اچھا ہو، سوچ بھی اچھی ہو، جس کی بیٹیاں ہیں وہ ایسے لڑکوں کو تلاش کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جن کے گھروں میں جائیں وہ خاندان بھی اعلیٰ ہو، وہ خاندان بھی اعلیٰ ہو، ان کا نسب بھی اعلیٰ ہو، ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں۔ یعنی ایک عام شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اگر کسی کو دے تو وہ اس میں اتنے اوصاف تلاش کرے کہ وہ با کردار بھی ہو، با وفا بھی ہو، بصیرت اور صورت والا بھی ہو، سیرت والا بھی ہو، حسن والا بھی ہو، اچھے اخلاق والا بھی ہو۔ اگر ایک عام شخص اپنی بیٹی کے لیے جو رشتہ تلاش کرتا ہے وہ اتنی صفات اس میں ڈھونڈتا ہے تو سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹیوں کے نکاح کا انتظام کیا تو کیا رسول اللہ نے یہ صفات نہ دیکھی ہوں گی؟ تو کیا رسول اللہ نے داماد تلاش نہ کیا ہوگا کہ جن کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی جا رہی ہے وہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے، اس کی شان کیا ہونی چاہیے، اس کا عقیدہ، اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کے نظریات اور اس کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ کیا یہ رسول پاک نے نہیں سوچا ہوگا؟ کیا یہ ذہن حضور کا نہیں ہوگا کہ جو ہمارا داماد ہو وہ اعلیٰ ہو، وہ عزت والا ہو، وہ شان، مقام اور مرتبے والا ہو؟ اگر دنیا کا ایک عام شخص یہ بات سوچ سکتا ہے تو کائنات میں جس کی سوچ سب سے اعلیٰ ہے اس نے یہ باتیں کیوں نہ سوچی ہوں گی؟ تو رسول اللہ نے جسے اپنا داماد بنایا وہ عزت والا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ جسے رسول اللہ نے اپنی بیٹی دی وہ شان والا ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد بنایا وہ مقام اور مرتبے والا ہے، چاہے وہ مولا علی ہو یا عثمان غنی ہو، چاہے وہ مولا علی ہو یا عثمان غنی ہو، یہ سارے شان والے ہیں جو رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن کا خاندان رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت علی کو 1 بیٹی دی، حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دی رسول اللہ نے۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا حضرت عثمان سے، کہیں سبحان اللہ۔ حضرت رقیہ کا نکاح کیا، مدینہ منورہ میں موجود ہیں، بدر کی جنگ لڑنے کا وقت آ گیا، رسول پاک نے اعلان کیا، صحابہ اکرام جمع ہو گئے جو جنگ بدر میں جانا چاہتے ہیں۔ کتنا لشکر بنا مسلمانوں کا؟ 313۔ کتنا؟ آہستہ بولتے ہیں آپ، 13۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے، میں بھی بدر کے مارکے میں جانا چاہتا ہوں، جبکہ گھر میں حضرت رقیہ بیمار ہیں، حضور کی بیٹی، حضرت عثمان غنی کی بیوی،
حضرت عثمان غنی آ گئے، میں بھی جنگ میں جاؤں گا، اسلام اور کفر کا پہلا مارکا ہے، تاریخ لکھی جائے گی، اگر میں نہ جا سکا تو لوگ کہیں گے کفر اور اسلام کے درمیان جو پہلی جنگ لڑی گئی اس میں تو عثمان شامل ہی نہیں تھا۔ یہ تو بہت بڑے مقام اور مرتبے کی بات ہے، اس جنگ میں شامل ہونا جو پہلی جنگ ہے مسلمان اور کافروں کے درمیان، تو کسی بھی صورت میں عثمان پیچھے نہیں رہے گا، میں تو ہر صورت میں جاؤں گا۔ جو اسلام قبول کرنے میں پیچھے نہ رہا وہ جنگ لڑنے میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ دیکھیں روایتوں میں ملتا ہے 3 شخصیات کے بارے میں اختلاف ہے کہ پہلے اسلام کس نے قبول کیا۔ کسی نے کہا صدیق اکبر نے، کسی نے کہا حضرت علی المرتضیٰ نے، کسی نے کہا حضرت زید بن حارثہ نے۔ ان 3 صحابہ کے نام ملتے ہیں، لیکن اس اختلافی مسئلے کو جو حل کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے، جو ہمارے امام ہیں، کہیں سبحان اللہ، فقہ حنفی کے امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ تاریخ میں اختلاف یہ نہ چلتا آ رہا ہے کہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، کوئی صدیق اکبر کی بات کرے، کوئی علی کی بات کرے، کوئی زید بن حارثہ کی بات کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے آ کر اس مسئلے کا اختلاف ختم کر دیا۔ آپ نے کہا کہ جب بھی بات کرو تو یوں کرو کہ بالغ مردوں میں، بالغ آزاد مردوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ صدیق اکبر ہے۔ بالغ آزاد مردوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ صدیق اکبر ہے، اور نابالغ یعنی بچوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ علی المرتضیٰ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر کہا بالغ غلاموں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 صحابہ، صدیق اکبر، حضرت علی، زید بن حارثہ، تینوں میں اختلاف کہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، صدیق اکبر نے، علی المرتضیٰ نے، زید بن حارثہ نے۔ اختلاف کو ختم کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ اب بات آ گئی چوتھے نمبر پر کس نے اسلام قبول کیا، تو بالاتفاق شروع سے لے کر آخر تک کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ آپ کہیں بھی جائیں، کسی کتاب کو اٹھائیں اور کسی بھی محدث مفسر سے جا کر پوچھیں کہ چوتھے نمبر پر کلمہ پڑھنے والا بندہ کون ہے، آپ کو جواب ملے گا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ قدیم الاسلام، اوائل اسلام، آغاز اسلام میں حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا۔ آپ سے پوچھا کہ سبب کیا بنا کلمہ پڑھنے کا، کیا پوچھا؟ سبب کیا بنا کلمہ پڑھنے کا؟ سبب ہوتا ہے نا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ آپ قربانی کری، آپ نے کیوں کی؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل اس کا سبب تھے۔ تو کیا سبب بنا کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟ کس سے متاثر ہوئے؟ کس نے دعوت پیش کی اور کس کی بات کو آپ نے قبول کیا؟ جواب سنیے حضرت عثمان غنی کا۔ کہا کہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں میری دوستی تھی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ دوست ہونے چاہیے، دوست ہونے چاہیے اور اچھے ہونے چاہیے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا تصاحب، دوستیاں مت لگاؤ۔ کیا کہا؟ آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ۔ دوستیاں یہ تمہیں برباد کر ڈالیں گے، دوست کیا کر دیں گے؟ برباد کر دیں گے۔ لا تصاحبوا، دوستیاں مت لگانا، یہ برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، غرق کر دیں گے۔ لیکن آگے پھر کہا الا مؤمنا، دوستی اگر لگانی ہے تو کسی مومن سے لگانا، یعنی فاسق سے دوستی نہیں، فاجر سے دوستی نہیں، گناہگار سے دوستی نہیں، خطاکار سے دوستی نہیں، بے نمازی سے دوستی نہیں۔ اگر دوست بنانا ہے تو اسے بناؤ جو نماز پڑھنے والا ہو، جو قرآن پڑھنے والا ہو، جو دین پہ چلنے والا ہو، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو، جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ آپ نمازی سے دوستی لگائیں گے وہ آپ کو نمازی بنائے گا، آپ قاری سے دوستی لگائیں گے وہ آپ کو قرآن پڑھنے والا بنائے گا، آپ سخی سے دوستی لگائیں گے وہ آپ کو سخاوت کرنا سکھائے گا، آپ گناہگار سے دوستی لگائیں گے تو آپ گناہگار بنیں گے، آپ بدماش سے دوستی لگائیں گے تو آپ بدماش بنیں گے،
آپ نکمے سے دوستی لگائیں گے نکمے بنیں گے، آپ کنجوس سے بخیل سے دوستی لگائیں گے تو بخیل بن جائیں گے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جو اس کا دین ہوتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے، جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے، جو اس کے نظریات ہوتے ہیں وہی اس کے نظریات ہوتے ہیں، جو اس کے افکار ہوتے ہیں وہی اس کے افکار ہوتے ہیں۔ تو جہاں بندہ جس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے پھر اسی کے دین پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ دوستی جب لگاؤ تو مومن سے لگاؤ، اس سے لگاؤ جس کا عقیدہ اچھا ہو، جس کے نظریات اچھے ہوں، جو نماز پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو۔ کسی بد عقیدہ سے دوستی لگاؤ گے تو بد عقیدہ بن جاؤ گے، بد مذہب سے دوستی لگاؤ گے تو اسی کے مذہب کو تم قبول کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے دوست، قرآن نے کہا قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے تو کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کے اس فلاں کو میں نے دنیا کے اندر اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے آ کر، اے کاش فلاں بندے کو میں دوست نہ بناتا، اسے نہ بناتا۔ دوست ترا بھی دیتے ہیں اور دوست ڈبا بھی دیتے ہیں، دوستوں کو بنا بھی دیتے ہیں اور دوستوں کو تباہ بھی، آہستہ بولتے آپ۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ دوست ہو تو مومن ہو، دوست ہو تو نماز پڑھنے والا ہو۔ آپ باہر بیٹھے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مسجد میں لے آئے، ایسا دوست ہو تو قرآن پڑھنے والا ہو۔ آپ فالتو بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو کہے کہ آئیں قرآن پڑھیں۔ دوست ایسا ہو جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہو، ایسا نہ ہو جو آپ کے دین کو تباہ کر دے۔ تو یہاں پر دوستی کام آ گئی حضرت عثمان غنی کی، کہنا سبحان اللہ۔ پوچھا کہ سبب کیا بنا مسلمان ہونے کا؟ کہا میری دوستی تھی صدیق اکبر کے ساتھ، میری دوستی تھی صدیق اکبر کے ساتھ، اور صدیق اکبر کی دوستی تھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ رسول اللہ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی دوستی اور صدیق اکبر کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی دوستی۔ اس کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے سمجھیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در اور در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ دوستیاں لگاؤ تو صحابہ اکرام کی محبت اپنے سینے کے اندر پیدا کرو، اہل بیت اطہار کے کسی فرد کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اللہ رب العالمین کے کسی برگزیدہ بندے کی زلفوں کے اسیر بن جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام کے چہرے سے نکلنے والے اجالے کے قیدی بن جاؤ، خدا کی قسم دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، قیامت کے دن بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوستیاں ہوں تو اچھی ہوں۔ تو کہا میری تو دوستی تھی صدیق اکبر سے اور صدیق اکبر کی دوستی تھی رسول اللہ سے۔ کہا جب ایک دن میں اپنے گھر پہ پہنچا تو میری خالہ نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، اپنے دوست سے نہیں ملے تم؟ کہا بھائی میں تو دوست سے ملتا رہتا ہوں۔ کہا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا دوست اپنے ہی دوست پر ایمان لا چکا ہے، اس نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیا، وہ اپنے ہی دوست پر ایمان لا چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہتے ہیں اچھا وہ کون سا ایمان، وہ کون سا دین ہے جسے میرے دوست نے قبول کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ ایسا جملہ تھا جو میری خالہ نے کہا جس نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ میں گھر سے نکلا تعجب میں پڑ گیا، حیران ہو گیا، صدیق اکبر جیسا شخص جو عقل مند بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، عاقل بھی ہو، تاجر بھی ہو اور سردار بھی ہو، بڑا بھی ہو، اگر اس نے اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑا، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا، کسی دوست پر ایمان لے آیا ہے، آخر اس دین میں کچھ ہوگا، اس میں کچھ طاقت ہوگی، اس میں کچھ نورانیت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نکلا سیدھا صدیق اکبر کے پاس، پوچھا بھائی کیا بنا، تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور میں محمد الرسول اللہ کے دین کو قبول کر چکا ہوں، میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، رب کائنات پر ایمان لا چکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت پیش کی تو میں نے کہا کہ اے صدیق اکبر آج کے بعد جو تیرا رب ہے وہی عثمان غنی کا رب ہوگا،
جس دین کو تو نے قبول کیا آج کے بعد وہی دین عثمان غنی کا ہوگا۔ دوست نے دوست کو بچایا، یہ ذریعہ بنا۔ آپ وہ شخص ہیں، آپ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، صدیق اکبر کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور چوتھے نمبر پر آپ مسلمان ہوئے۔ قدیم آغاز اسلام میں ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا، گھر والوں نے پکڑ کر باندھ دیا رسی کے ساتھ، کہا کہ چھوڑ دو اس دین کو، آپ جب تک اس دین سے نہیں پھرو گے تو تمہیں نہیں کھولا جائے گا، پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس باندھنے سے کچھ نہیں ہوگا، باندھنے سے ساری زندگی باندھ کر رکھو، جو دین اسلام کی دولت یہاں آ گئی اب اسے کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ گھر والوں نے جب یہ استقلال دیکھا، جب یہ استقامت دیکھی، جب یہ ہمت دیکھی تو مجبور ہو گئے، کام کچھ نہیں کر سکتے، پھر آپ کو کھول دیا گیا، پھر آپ کو کھول دیا گیا۔ آپ نے ہجرت فرمائی مکے سے حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو آپ صاحب ہجرتین ہیں۔ 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی، پہلے مکہ چھوڑا حبشہ گئے، پھر حبشہ چھوڑا مدینہ گئے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان حضرت لوط کے بعد وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جس نے ہجرت کی ہے۔ حضرت لوط کے بعد یہ پہلا شخص رسول اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم کو، اور اپنی بیٹی تھی حضرت رقیہ۔ بدر کی بات جو میں پہلے کر رہا تھا، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بدر میں جانے سے نہ روکیں، اگر میں بدر میں نہ گیا کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہے، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ صدیق اکبر تو گئے، عمر بھی گئے، علی بھی گئے، تمام صحابہ گئے، مگر آغاز اسلام میں اسلام قبول کرنے والے عثمان غنی مدینے میں رہے۔ جو بدر میں جا کر لڑے گا بڑی شان والا ہوگا، مقام اور مرتبے والا ہوگا، قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی، تو مجھے آپ نہ روکے، میں اس جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، رقیہ بیمار ہے، رسول اللہ کی بیٹی، کہا تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، پیچھے کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے، اس کی خدمت کرو، اس کی تیمارداری کرو۔ بیوی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر بندہ شرمندہ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تربیت فرمائی ہے کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تمہارا خیال کون کرتا ہے؟ تمہاری بیوی۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی صحت کا خیال کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری۔ حضرت عثمان غنی کو روکا، کہا کہ رقیہ کی خدمت کرنا تم پر لازم ہے، اس کی صحت کا خیال کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ میں جنگ میں نہیں جا سکوں گا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بے اختیار بنا کر نہیں بھیجا، اگرچہ تم جنگ میں شامل نہیں ہو سکے یہیں پر رکو گے، رقیہ کی خدمت کرو گے، رب کائنات سے ہم دعا کریں گے، پروردگار عالم تمہارا شمار بدری صحابہ کرام میں فرمائے گا۔ جب جنگ بدر سے رسول پاک واپس آئے، مال غنیمت غازیوں میں جب تقسیم ہونے لگا تو اس میں سے حصہ رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کو بھی عطا فرما دیا۔ کہا ہمیں بے اختیار بنا کر نہیں بھیجا اللہ نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے ہمیں بے اختیار بنا کر نہیں بھیجا۔ جو بدر میں جائے گا بدری کہلائے گا، تلوار اٹھا کر لڑے گا بدری کہلائے گا، جو وہاں پر جان دے گا شہید کہلائے گا، جو وہاں سے واپس آئے گا غازی کہلائے گا۔ اور قرآن مجید جب بھی بدر کے صحابہ کرام کی شان بیان کرے گا تو اس شان کے اندر عثمان غنی بھی شامل ہوگا۔ حالانکہ جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی، لڑے نہیں، بیٹھے مدینہ میں ہیں، گھر میں ہیں۔ جب رسول پاک مال غنیمت تقسیم کرنے لگے غازیوں میں تو عثمان غنی کو اس کا حصہ دیا، عثمان غنی کو اس کا حصہ دیا، اور کہا کہ تمہارا شمار بدری صحابہ کرام میں ہوگا۔ جب حضرت ایک صحابی وہاں سے واپس پلٹے، رسول اللہ نے انہیں بھیجا کہ جا کر وہ خوشخبری دیں اہل مدینہ کو کہ جنگ بدر مسلمان جیت چکے ہیں۔ جب وہ یہاں پر پہنچے تو دیکھا مدینہ منورہ کی فضا سوگوار ہے، جنت البقیع میں لوگوں کا رش ہے،
پہنچے تو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئی. ان کی تدفین کی جا رہی تھی، دفن کر دیا گیا. یہ واقعہ 2 ہجری کا. کب کا؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے 2 ہجری میں حضرت رقیہ رسول پاک کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. پھر حضرت عثمان غنی بہت غمگین رہنے لگے. پوچھا کسی نے کہ عثمان کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے 2 غم ہیں. کتنے؟ 2 غم ہیں. ایک تو یہ کہ میری زوجہ انتقال کر گئی، اور دوسرا غم یہ اس بیوی کی وجہ سے رسول اللہ کے ساتھ جو میرا رشتہ جڑا ہوا تھا وہ منقطع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا. پہلے جہاں بھی ہوتے تھے رسول پاک کے داماد کہلاتے، بیوی کا انتقال ہو گیا، غمگین رہنے لگے. تو ایک دن آپ مسجد میں داخل ہونے لگے، دروازے پر رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کو روکا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ عثمان غمگین کیوں ہوتا ہے؟ یہ سامنے جبریل کھڑے ہیں جو میرے پاس آ کر مجھے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح آسمانوں پر حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا ہے. اور اسی مہر پر جو مہر حضرت رقیہ کا تھا، پھر رسول پاک نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. تو سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. کون سی ہجری میں؟ 2 ہجری میں حضرت رقیہ اور 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم. 2 بیٹیاں رسول اللہ کی، اور ایک اور بیٹی تھی حضرت زینب، ان کا انتقال اس سے پہلے ہو چکا. اور ایک بیٹی حضرت فاطمہ جو حضرت علی کے نکاح میں. تو حضرت جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت عثمان غنی کی شان نہیں تو اور کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی بن بیاہی، حضور نے فرمایا کہ اس کا نکاح بھی میں عثمان غنی کے ساتھ کر دیتا. دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد. آج کل کا زمانہ ہو تو دنیا تو اسے منحوس قرار دے دے بندے کو کہ اس سے جب بھی کسی کا نکاح ہوتا ہے وہ عورت انتقال کر جاتی ہے. لیکن رسول پاک کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا حضرت رقیہ کا، دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، اس کا انتقال ہوا. کا تیسری بیٹی ہوتی تو عثمان غنی سے بیاہ دیتا. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یک کے بعد دیگر اگر ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں ایک ایک کر کے انہیں عثمان غنی سے بیاہ دیتا. ایک روایت میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور یک کے بعد دیگر وہ انتقال کرتی رہتی تو میں ایک ایک کر کے ان کا نکاح عثمان غنی سے کرتا رہتا. اس سے زیادہ اور عثمان غنی کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ آج لوگوں نے کہا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ عثمان غنی رسول اللہ کے داماد ہے. کیوں؟ کہتے ہیں رسول پاک کی تو بیٹی ہے. کہ رسول پاک کی بیٹی ہے کہ حضرت فاطمہ، وہ دوسری بیٹیوں کو نہیں مانتے. کہتے بیٹیاں ہی نہیں ہیں، اور نہ رقیہ بیٹی ہے، نہ ام کلثوم بیٹی ہے، نہ حضرت زینب بیٹی ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں. اسے جہالت کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، گستاخی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار یہ بہت بڑی توہین ہے. جو رسول پاک کی بیٹی ہے اسے کہا جائے یہ رسول پاک کی بیٹی نہیں، تو اس کا نسب کہاں موڑا جا رہا ہے؟ اس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ آپ کی بیٹی کو دیکھ کر کوئی بندہ آپ سے کہے یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے تو گالی کس کو ہے؟ 2 بیٹے آپ کے پاس کھڑے ہو، آپ کہیں کہ جناب اپنے دوست سے کہ دونوں میرے بیٹے ہیں، دوست کہنا نہیں یہ تو ہے یہ نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اسے، تو وہ گالی ہے کہ نہیں آپ کو؟ دلیلیں کیا؟ کچھ بھی نہیں. اگر وہ بھی حضور کی بیٹیاں تھیں، جب رسول پاک نے عیسائیوں سے مباہلہ کیا صرف حضرت فاطمہ کو لے کر آئے، دیگر بیٹیوں کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے. مباہلہ ہوا نا رسول اللہ کا عیسائیوں کے ساتھ، جب عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر کہا بحث کی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، جب وہ دلائل انہوں نے نہیں مانے تو ان سے کہا گیا کہ تم اپنے بچے لے آؤ، میں اپنے بچے لے آتا ہوں، مباہلہ کرتے ہیں. قرآن نے اس کو ذکر کیا. رسول پاک اپنے ساتھ حضرت علی کو لائے، حضرت فاطمہ کو لائے، امام حسن کو لائے، امام حسین کو لائے. کہیں سبحان اللہ. یہ خاندان آیا تو کہتے ہیں پتہ چلا کہ بیٹی ایک تھی
تبھی تو اسی کو لے کر آئے، دوسری بیٹیوں کو کیوں نہ لے کر آئے؟ اگر اور بیٹیاں بھی ہوتی تو انہیں بھی لاتے۔ آپ کہیں گے جی بالکل آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اتنی ضرور درست ہے کہ رسول پاک صرف حضرت فاطمہ علی اور حسن و حسین کو لے کر آئے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو لے کر اس لیے لے کر نہیں آئے کہ اس وقت تک یہ بیٹیاں انتقال فرما چکی تھیں۔ یہ مباہلہ ہوا ہے 9 ہجری کے بعد۔ کب ہوا ہے؟ آہستہ بولتے آپ۔ جو بیٹیاں انتقال کر گئی وہ کیسے آئیں گی؟ جو بیٹیاں انتقال کر گئیں وہ کیسے آئیں گی؟ بس یہ کہ اعتراض کر دیا گیا اگر رسول پاک کی اور بیٹیاں ہوتی تو مباہلے کے وقت حاضر ہوتی۔ اور آپ نے سنا تو آپ نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے، آپ آئیں سنیں، علماء کے پاس بیٹھیں، آپ کی چھٹیاں ہو تو آپ فلمیں دیکھنے نکل جائیں، ڈرامے دیکھنے نکل جائیں، آپ وکٹ لگا لیں روڈ کے اوپر کرکٹ کھیلنے کے لیے، آپ نہانے نکل جائیں، گھومنے نکل جائیں، مسجد کا رخ نہ کریں، آپ علماء کے پاس نہ بیٹھیں، آپ دین کو آپ نہ سمجھیں، دین کو آپ نہ سیکھیں، آپ دوستیاں لگائیں ایسے لوگوں سے جو بد مذہب ہو، بد عقیدہ ہو، جن کے نظریات غلط ہو، جن کے عقیدے درست نہ ہو۔ لازمی سی بات ہے جب آپ دوستیاں ایسے لوگوں سے لگائیں گے تو رسول پاک کا فرمان تو سچ ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ علماء سے دوستیاں کیوں نہیں لگاتے؟ آپ اہل علم سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ آپ علماء کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ یہ باتیں ان سے سیکھیں، ان سے سنیں، ان سے سمجھیں کہ جو اعتراضات آج یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ سے رسول اللہ قیامت کے دن پوچھیں ساری زندگی میرے نام کے تم لنگر کھاتے رہے، میرے نام کے نعرے لگاتے رہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان رہے تو میرے نام کی وجہ سے، لیکن لوگ میری بیٹیوں کا انکار کرتے رہے تو تم نے ان سے کیا کہا؟ کیا کہو گے آپ؟ کیا اس امت کے اندر اتنا دم خم نہیں کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کا کم سے کم دفاع کر سکیں؟ کس قدر زور و شور کے ساتھ اس دنیا کے اندر اس سرزمین پر رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کیا جا رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے نہ زینب کو، نہ حضرت رقیہ کو، نہ حضرت ام کلثوم کو نہیں مانتے، ہم صرف ایک بیٹی کو مانتے ہیں۔ اگر تم رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو نہیں مانتے تو نہ ہم تمہیں مانتے ہیں، نہ تمہارے عقیدے کو مانتے ہیں، نہ تمہارے مسلک کو مانتے ہیں، نہ تمہارے نظریات کو مانتے ہیں، نہ تمہاری سوچ کو مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رسول اللہ کے داماد تھے، ذوالنورین تھے، آپ جنتی ہیں۔ اگر کوئی عثمان غنی کے ایمان میں شک کرے، رسول اللہ کی بیٹیوں میں شک کرے تو ہمیں تو اس کے ایمان میں شک ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی، قرآن کی آیت ہے سورہ۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے ایک گوشت کا پیالہ دے کر بھیجا، کہا کہ جاؤ عثمان غنی کے گھر میں دے آؤ، میری بیٹی کے گھر پہ۔ یہ روایتیں نظر نہیں آتی، روایتیں نظر تب آئیں جب ان حدیثوں کو مانا جائے۔ کہتے ہیں ہماری حدیثیں الگ ہیں، اچھی بات ہے حدیثیں الگ ہیں، تو جب تمہاری اذان الگ ہے تو حدیثیں بھی الگ ہونی چاہیے، نمازیں الگ ہیں تو حدیثیں بھی الگ ہونی چاہیے، سب کچھ الگ ہے تو یہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض، جب تمہارا قرآن پر ایمان نہیں تو حدیثوں پر ہمیں کیا اختلاف ہو سکتا ہے تم سے؟ حضرت اسامہ بن زید کو دیا گوشت کا پیالہ بھر کر، کہا دیا اسے میری بیٹی کے گھر پہ، تو آپ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں گوشت کا پیالہ لے کر اندر داخل ہوا، میں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا اور حضرت رقیہ کو دیکھا۔ کہا میں نے ایک نظر حضرت عثمان غنی کو دیکھا اور دوسری نظر حضرت رقیہ کو دیکھا، میں حیران ہو گیا دونوں کی خوبصورتی پر۔ میں نے دنیا میں آج تک اتنا حسین اور جمیل جوڑا نہیں دیکھا تھا، حضرت عثمان غنی بھی حسین ہو، حضرت رقیہ بھی۔ کہتے جب میں واپس پلٹا تو رسول پاک نے مجھ سے پوچھا کہ اسامہ تم گئے، تم نے عثمان کو بھی دیکھا اور رقیہ کو بھی دیکھا، تم ذرا یہ تو بتاؤ تم نے دنیا میں اس سے زیادہ حسین و جمیل بھی کو جوڑا دیکھا ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا، اور یہ واقعہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ بندہ یہ سوچے کیسے جا کر دیکھ لیا رسول پاک کی بیٹی کو، اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ واللہ خدا کی قسم میں نے دنیا میں ان دونوں سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، ان دونوں سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، یہ تو اتنے حسین و جمیل ہیں۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ رسول پاک کی بیٹی ہی نہیں، دمادی نہیں مان رہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی
اچھا ایک اور اعتراض کیا ہے، کہتے ہیں اگر بیٹیاں ہوتی اور بھی تو ان کی بھی اتنی شہرت ہوتی جتنی حضرت فاطمہ کی ہے، ان کی اتنی شان کیوں نہیں؟ بہت بڑی بات کر دی بھائی، اعتراض ہے نا۔ آپ کہیں کہ نہیں 4 بیٹیاں حضور کی، وہ آپ کو کہیں کہ نہیں ایک ہی بیٹی ہے، وہ آپ سے کہیں کہ اگر 4 بیٹیاں ہیں تو 3 کے نام آپ بتاؤ، تو 3 کے نام تو آپ کو بھی نہیں آتے۔ ابھی تو آپ سن رہے ہیں میرے سے، ویسے کہ بندہ آپ سے پوچھے، آپ کہیں حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، بندہ اگلا سوال کر دے بھائی نام بتاؤ، تو آپ بغلے جھانکیں گے کہ نام تو پتہ نہیں ہے ہمیں، لیکن چلو اتنا تمہیں پتہ ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ 4 بیٹیاں تو پتہ ہے تمہارا کم سے کم یہ عقیدہ تو ہے کہ رسول پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن کم سے کم آگے بھی سیکھو۔ وہ آپ سے کہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے نام بھی بتا دیا، تو کہے پھر بھی وہ شان دوسری بیٹیوں کی کیوں نہیں جو حضرت فاطمہ کی ہے؟ اگر اور بیٹیاں حضور کی ہوتی تو ان کی بھی وہی شان ہوتی۔ پتہ چلا کہ وہ حضرت ختیجہ کی بیٹیاں ہیں پچھلے شوہر سے، حضرت ختیجہ نے بعد میں حضور سے نکاح کیا، پھر حضرت ختیجہ کے بطن سے حضور کی طرف سے ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی، وہ حضرت فاطمہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ حضور کی سگی بیٹی ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ حضور کی سگی بیٹیاں نہیں ہیں۔ آپ چپ ہو جائیں گے، ہاں بھی بات سچ، جبکہ یہ اعتراض بالکل جاہلانہ ہے، یہ اعتراض بالکل کہ ایک بیٹی کی شان ہے دوسریوں کی کیوں نہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، کہا سبحان اللہ، اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے مقام دے۔ اس کی مثالوں سے تو قرآن بھرا ہوا ہے، حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، کتنے؟ آہستہ بولتے ہیں آپ، 2 بیٹے، ایک کا نام ہے اسماعیل اور دوسرے کا نام ہے اسحاق۔ یہ دنیا اسماعیل کو تو جانتی ہے مگر حضرت اسحاق کو، آہستہ بولتے ہیں آپ، حضرت اسحاق کو بھائی کیوں؟ ایک ہی نبی کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہی نبی کے، اور دونوں پیغمبر بنے۔ حضرت اسماعیل بھی خدا کے پیغمبر بنے، حضرت اسحاق بھی خدا کے پیغمبر بنے، اور بڑا کمال یہ ہے کہ حضرت اسحاق کی نسل سے 18,000 پیغمبر آئے اس دنیا میں۔ آہستہ بولتے ہیں آپ سبحان اللہ، کتنے پیغمبر آئے؟ 18,000 حضرت اسحاق کی آل سے نبی آئے، اور حضرت اسماعیل کی آل سے ایک ہی نبی آیا، اور وہ ہے آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نسل سے ایک نبی آئے حضرت اسماعیل، اسے دنیا جانتی ہے، اور جن کی نسل سے 18,000 پیغمبر آئے انہیں لوگ۔ ایک اور بات یہ، اگر حضرت فاطمہ کے ساتھ تینوں بیٹیاں حضور کی ہیں تو حضرت فاطمہ والی شان ان کی کیوں نہیں؟ ان کی وہ شہرت کیوں نہیں؟ تو ان سے پوچھئے حضرت علی کی جو شہرت ہے ان کے بھائیوں کی وہ شہرت کیوں نہیں؟ میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت علی کے بھائیوں کے نام بتائیں تو آپ کو پتہ ہے؟ حضرت علی کے بھائی بھی تو ہیں نا، آہستہ بولتے ہیں آپ، حضرت علی کے بھائی ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ تو حضرت علی کی شان براء الورا، من کنت مولا فہذا علی مولا، سرکار فرمائیں جس کا میں مولا علی اس کا مولا، جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے۔ یعنی حضرت علی کی شان اتنی بلند و بالا، لیکن ان کے بھائیوں کے لوگ نام بھی نہ جانتے ہوں، ان کے بھائیوں کے لوگ نام بھی۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ابو طالب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ مقام حضرت علی کو عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ رسول اللہ کی تمام بیٹیوں میں سب سے اعلیٰ مقام سیدہ فاطمہ کو عطا فرماتا ہے۔ اگر حضرت فاطمہ کی شان سب سے زیادہ ہے تو یہ اس بات کا ثبوت تو نہیں کہ دیگر بیٹیوں کا انکار کر دیا جائے کہ دیگر بیٹیاں حضور کی نہیں، اور بیٹیاں بھی ہیں حضور کی، 4 بیٹیاں ہیں۔ تو 2 بیٹیوں کا نکاح رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی سے کیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کا جو لقب ہے وہ ہے ذو النورین۔ کیا لقب ہے؟ آہستہ بولتے ہیں آپ، بلند آواز سے، ذو النورین۔ ذو النورین کا معنی ہے 2 نور والا۔ کون سا؟ 2 نوروں والا، 2 نوروں والا۔ یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا کہ سرکار نور ہیں، اور بعض لوگوں کا عقیدہ ہے وہ سرکار کو نور مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بشر اور نور آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، بندہ بشر ہوتا ہے نور نہیں ہو سکتا، فرشتہ نور ہوتا ہے بشر، آہستہ بولتے آپ لوگ، نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے مولویوں کی آپ تقریریں سنیں، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے کی،
وہ کہے گا کہ نہیں، حضور نور نہیں ہو سکتے، حضور نور، ایسا بولتے آپ؟ ہاں، ابتسام الہی ظہیر کی تقریر سنیں، بڑے بڑے مولاناؤں کی آپ تقریر سنیں تو وہ حضور کی نورانیت کے کیا ہیں؟ منکر ہیں، نہیں مانتے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نور بھی ہیں اور حضور بشر بھی ہیں، نہیں مانتے، نہ مانے۔ ڈاکٹر اسرار کی آپ تقریر سنیں، وہ کہے گا حضور نور نہیں ہے، ذاکر نائک کہے گا نہیں حضور نور نہیں ہے، اور ان کے مولانا کی تقریر سنیں کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جا کر تقریر سنیں حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، تو وہ کہے گا کہ عثمان غنی کا لقب ہے ذوالنورین۔ آپ ڈاکٹر اسرار کی تقریر سنیں تو وہ عثمان غنی کا لقب بتائے گا ذوالنورین۔ آپ ابتسام الہی ظہیر کی تقریر سنیں، وہ آپ کو حضرت عثمان غنی کا لقب بتائے گا ذوالنورین، دو نوروں والا۔ آپ ان سے پوچھیں بھائی یہ عثمان دو نوروں والا کیسے ہو گیا؟ یہ تو بشر ہے، جو بشر ہوتا ہے وہ نور نہیں ہوتا۔ کہا نہیں یہ نور نہیں ہے، یہ تو بشر ہے، لیکن اس کے نکاح میں جو دو رسول پاک کی بیٹیاں آئیں وہ نور والی ہیں۔ رسول پاک کی بیٹیاں نور والی ہیں، لیکن رسول پاک کو نور نہیں مانتے۔ اگر رسول پاک کو نور مانا ہے تو تاجدار بریلی نے مانا ہے، کہا نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بریلوی جو ہے وہ اہل بیت کی شان کے منکر ہے، بریلوی اہل بیت کو نہیں مانتے۔ تو بتائیے یہ کس نے کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ کسی رافضی کا شعر ہے؟ بتائیں، یہ کسی رافضی کا شعر ہے؟ یہ کسی ایسے بندے نے کہا ہے جس کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں درست نہیں ہے؟ یہ شعر تاجدار بریلی امام احمد رضا خان نے کہا، ہمارے اور آپ کے امام نے کہا۔ اگر ساری رافضیت مل جائے تو قیامت تک اس شعر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جو امام احمد رضا نے کہا اہل بیت کی شان میں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ہم نے تو حضور کو بھی نور کہا، حضور کی آل کو بھی نور کہا۔ اسی لیے جب دو حضور کی آل دو بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئیں تو ان کو ذوالنورین کہا گیا۔ تو وہ بندہ جو حضور کو نور نہیں مانتا اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عثمان غنی کو ذوالنورین کا ہے، اسے یہ حق حاصل اور کہے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا کہ حضرت عثمان غنی کا لقب ہی یہی ہے ذوالنورین، دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا اور انہیں ظلماً شہید کیا گیا۔ رسول پاک نے ایک دن ان سے فرمایا، حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں کہتی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ ان قریب فتنے شروع ہوں گے اور فتنوں میں لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ کہا کہ عثمان اللہ تجھے ان قریب ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ اس قمیض کے اتارنے کا تجھ سے مطالبہ کریں گے، خبردار تم نے اس قمیض کو نہیں اتارنا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تجھے خلافت عطا فرمائے گا، لوگ تجھے خلافت سے اتارنا چاہیں گے، مگر خبردار تم نے خلافت کو چھوڑنا۔ 11 سال مسند خلافت پر فائز رہے، ظلماً آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آخری بات کہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اگلے جمعے میں ہم بات کریں گے آپ پر جو ظلم ہوا اس کی، آپ نے جو دین اسلام کی خدمت کی اس حوالے سے۔ آج لوگ حضرت عثمان غنی کی شان کے منکر ہیں، حضرت عثمان غنی کی عظمت کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی سے خلافت کو چھینا، پہلے صدیق اکبر نے چھینا، پھر عمر فاروق نے چھینا، پھر عثمان غنی نے چھینا۔ حالانکہ ایسا کہنا یہ حضرت علی کی توہین ہے۔ یہ تینوں وہ شخصیات ہیں جو حضرت علی کے امام ہیں، حضرت علی تو ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے۔ اگر آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے امام سے بھی محبت کرنی پڑے گی، اس کے امام سے بھی۔ حضرت علی کے تو یہ امام ہے، حضرت علی تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہ بتائیے عثمان غنی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہا کہ عثمان غنی کا پوچھتے ہو مجھ سے جس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ان کا انتقال ہوتا رہتا، یکے بعد دیگرے میں انہیں عثمان غنی کے ساتھ ان کا بیعت کرتا رہتا۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں
کہ میں رسول پاک کے پاس ایک دن فجر کی نماز پڑھی، چھٹی تھی، تو میں نے کہا آج کا سارا دن رسول پاک کی خدمت میں گزارنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی۔ یا تو چھٹی اگر پڑ جائے تو لوگ مہینہ پہلے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں، کہاں ٹائم پاس کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا نظریہ۔ چھٹی پڑ گئی، کہا چلو حضور کی خدمت میں چلتے ہیں، حضور کی صحبت میں چلتے ہیں۔ کوئی کون آتا ہے بھائی چھٹی پڑ گئی مسجد چلے جائیں، جا کے مسجد کی صفائی کر لیں، مسجد دھو دیں؟ نہیں، کوئی نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں صبح بیدار ہوا، وضو کیا، اپنے بھائی کو بلایا اور اسے سمجھایا بھائی چھٹی ہے، کہا تو چلتے ہیں حضور کی خدمت میں، آج سارا دن وہاں گزارتے ہیں۔ تو بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ ہر ایک کو کہا میسر اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا چلو حضور کی خدمت میں چلتے ہیں۔ پہنچے، تلاش کیا، پتہ چلا حضور ایک باغ میں بیٹھے ہیں۔ اندر داخل ہوئے، دست بوسی کی، دروازے پر کھڑے ہو گئے دربان بن کے، چوکیدار بن کر۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ بجا، پوچھا کون؟ بلکہ دروازہ بجنے کے بعد رسول پاک کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ دروازہ کھول دو۔ حضور نے فرمایا جو بھی ہے اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولو افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولنے کے بعد جو بھی باہر کھڑا ہو اسے جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ آپ کی سبحان اللہ پہ میں قربان جاؤں۔ بھائی بوٹیاں کھا کر بقرعید میں، گائیں بکرے کھا کر بھی اگر بندہ آہستہ سبحان اللہ بولے تو پھر کب زور سے سبحان اللہ بولے گا؟ آج بلند آواز سے کہا سبحان اللہ۔ بھائی کتنی بڑی بشارت ہے، کہا جو بھی ہے دروازہ کھول دو اور اسے کہہ دو کہ تو جنتی ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے اس لیے جنت میں جائے، طرح طرح کی سختیاں برداشت کیوں کر رہا ہے جنت کے لیے؟ رسول پاک نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بھی کھڑا ہے اسے بول کے تو جنتی ہے۔ رسول پاک نے تجھے جنتی قرار دیا۔ دروازہ جو کھولا تو سامنے کھڑے تھے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر۔ کہنا صدیق اکبر سے محبت کرنے والے زور سے کہیں سبحان اللہ۔ شان دیکھیے بھائی، کوئی اور بھی تو آ سکتا تھا۔ دروازہ کھول دو، جو بھی آیا اسے کہہ دو کہ تو جنتی ہے۔ دروازہ کھلا، سامنے صدیق اکبر، خوشخبری دے دی حضرت ابوبکر کو کہ رسول پاک نے فرما دیا کہ آپ جنتی ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کیا، حمد و ثنا کی، اندر آئے اور بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ بجتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے پھر حضور کو دیکھا، سرکار نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے بھی کھول دو اور جو بھی ہے اسے کہہ دے کہ تو جنتی ہے۔ زور سے کہہ دینا ذرا سبحان اللہ۔ دروازہ جب کھولا تو مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم دروازے پر کھڑے۔ پہلے نمبر پر اندر آئے صدیق اکبر، دوسرے نمبر پر آئے فاروق اعظم۔ اور بھائی یوں بھی تو سکتا تھا کہ پہلے فاروق اعظم آ جاتے، پہلے بعد میں صدیق اکبر آ جاتے، بعد میں۔ ایسی کئی حدیثیں، ایسی وقت نہیں ہے ابھی، ایسی کئی حدیثیں کہ رسول پاک بیٹھے، اول آنا صدیق اکبر کا ہوا، بعد میں آنا فاروق اعظم کا ہوا۔ اسی لیے خلافت میں بھی اول آنا صدیق اکبر کا ہوا، بعد میں آنا فاروق اعظم کا ہوا۔ پہلے صدیق اکبر آ گئے، پھر عمر آ گئے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، یا رسول اللہ کہا کھول دو اور جو بھی آیا ہے اسے کہہ دو کہ تو جنتی ہے، اور اسے یہ بھی بتا دو کہ آئندہ آنے والے دنوں پر اس پر بہت بڑی بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور کو ہر دفعہ یہ پتہ تھا کہ باہر دروازے پر کون آیا ہے۔ سبحان اللہ، آہستہ بولتے ہیں۔ میں جائے اشارہ کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے ہو کہ رسول پاک کو ہر بار پتہ تھا دیوار بھی ہے، دروازہ بند ہے، دروازے پر کوئی سائل دستک دے، اندر بیٹھا ہوا شخص تو نہیں جانتا لیکن میرے آقا جانتے ہیں کہ دستک دینے والا کون ہے۔ جانتے تھے کہ پہلے صدیق اکبر آیا ہوگا، کہا اسے کہہ دے کہ تو جنتی ہے۔ جانتے تھے کہ فاروق اعظم آیا ہوگا، کہا کہ اسے کہہ دے کہ تو جنتی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جب دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عثمان غنی کھڑے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ پر بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ جنت کی بشارت کو سن کر آپ نے خدا کا شکریہ ادا کیا،
آنے والی مصیبتوں کی بات کو سن کر کہا واللہ المستعان، ان مصیبتوں کے آنے پر میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، پروردگار عالم مشکل کے اس وقت میں میری مدد فرمائے۔ اندر تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے۔ پتہ چلا کہ رسول پاک جانتے تھے، تبھی جب صدیق اکبر آئے تو صرف اتنا کہا کہ اسے کہہ دے کہ تو جنتی ہے۔ فاروق اعظم آئے، کہا کہہ دے کہ تو جنتی ہے۔ لیکن جب عثمان غنی آئے تو جملہ بڑھا دیا، کہا یہ بھی کہہ دے کہ تو جنتی ہے، ساتھ یہ بھی بتا دے کہ آنے والے دنوں میں تجھ پر بہت بڑی بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ صحابہ کرام کو جنتی بھی قرار دیا اور ان پر آنے والی مصیبتوں کا اعلان بھی رسول اللہ نے ان کے دور میں فرما دیا۔ تو یہ آنا بڑی ترتیب سے تھا، پہلے صدیق اکبر کا آنا ہے، پھر فاروق اعظم کا آنا ہے، پھر عثمان غنی کا آنا ہے۔ اسی طرح رسول پاک کے مصلی پر پہلا آنا بھی صدیق اکبر کا ہے، دوسری بار آنا فاروق اعظم کا ہے، تیسری بار آنا عثمان غنی کا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ ہم دعوت فکر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہیں، کبھی صدیق اکبر کو غاصب کہہ رہے ہیں، فاروق اعظم کو غاصب کہہ رہے ہیں، عثمان غنی کو ظالم کہہ رہے ہیں، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے اور یہ خدا سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو جن سے خدا راضی ہو گیا ہے انہیں ظالم نہ کہا جائے، انہیں غاصب نہ کہا جائے، انہیں جابر نہ کہا جائے، یہ خدا کے پیارے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی ان کی محبت میں مبتلا ہو کر رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے ان کی محبت کے لیے تو قرآن ان کے متعلق کہتا ہے چونکہ یہ عثمان غنی کی محبت میں مبتلا ہو کر اے پیغمبر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں کہ یہ عثمان غنی کے قاتلین کو قتل کریں گے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تو ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا ہوں جو عثمان غنی سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا حضور کی خدمت میں، حضور پہنچے جنازہ پڑھانے کے لیے، آپ کو جب بتایا گیا کہ یہ فلاں شخص کا جنازہ ہے تو آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے کہا کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ حالانکہ رسول پاک فرمایا کرتے تھے کسی بھی شخص کا انتقال ہو جائے مجھے اطلاع دیا کرو تاکہ میں اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤں، میرا اس کے جنازے میں شامل ہونا یہ اس کے بخشے جانے کے لیے کافی ہوگا، یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ آج جب رسول پاک کو بتا دیا گیا حضور آ بھی گئے لیکن جنازے کی جگہ پر کھڑے ہو کر رسول پاک نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ عرض کیا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اس نے عثمان سے بغض رکھا تو رب اس سے ناراض ہو گیا ہے، اور جس سے میرا رب ناراض ہے محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اپنی اصلاح کریں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، ان لوگوں سے بچیں، دور ہو جائیں ان لوگوں سے جو صحابہ کرام کی توہین کرنے لگے ہیں۔ اہل بیت سے بھی محبت کریں اور صحابہ کرام کا دامن بھی اپنے ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔